والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ جب مریم علیہ السلام اپنے حجرے میں عبادت کر رہی تھی تو ایک فرشتہ ایک انسان کی شکل میں ان کے سامنے آیا۔ وہ گھبرا اٹھی اور وہاں سے انہوں نے بھاگنے کی کوشش کی اور پھر دعا کی جیسے قرآن میں آتا ہے ترجمہ۔ اس نے کہا میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں اگر تو ڈرنے والا ہے۔ فرشتے نے کہا یقیناً میں تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں تاکہ تجھے حکم الہی سے ایک نہایت پاکیزہ لڑکا عطا کروں۔ اس نے کہا میرے لیے لڑکا کیوں کر ہوگا جبکہ مجھے کسی بشر نے نہیں چھوا اور نہ میں بدکار رہی ہوں۔ اس فرشتے نے کہا اسی طرح ہوگا، تیرے رب نے کہا ہے کہ وہ مجھ پر بہت آسان ہے تاکہ ہم اسے لوگوں کے لیے نشانی اور اپنی طرف سے رحمت بنائے، اور یہ امر طے شدہ ہے۔ فرشتے کا یہ آنا مریم علیہ السلام کے لیے ایک بے چینی کا سبب تھا، اور یہ بے چینی جیسے جیسے وقت بیت رہا تھا بڑھتی جا رہی تھی۔ آخر وہ کیسے دنیا کا سامنا کریں گی کہ وہ ایک اولاد کو جنم دیں جبکہ ان کا کوئی شوہر ہی نہیں ہے۔ بعد میں انہیں لگا کہ ان کے اندر کچھ ہلچل ہو رہی ہے۔ ایک بھاری دل کے ساتھ وہ اپنی عبادت گاہ کو چھوڑ کر نازرت چلی گئی، وہ شہر جس میں وہ پیدا ہوئی تھی۔ وہاں پر جا کے وہ ایک چھوٹے سے گھر میں رہنے لگی تاکہ وہ لوگوں سے دور رہیں، لیکن خوف اور گھبراہٹ نے انہیں نہیں چھوڑا۔ وہ ایک بہت ہی پاک صاف پریوار سے تھی، ان کے والد ایک خراب شخص نہیں تھے اور ان کی ماں بھی ایک پاکیزہ عورت تھی۔ تو پھر وہ لوگوں کی زبان کیسے بند کر پائیں گی جو لوگ ان کی عزت کے بارے میں باتیں کریں گے؟ کچھ مہینے بعد اپنی اس ذہنی بے چینی کو وہ برداشت نہیں کر سکی، ان کا جسم ایسے ہی بھاری ہو گیا تھا۔ انہوں نے نظرت شہر کو چھوڑ دیا۔ انہیں نہیں پتا تھا کہ وہ کہاں جائیں گی۔ ابھی وہ کچھ ہی دور گئی تھی کہ انہیں درد چالو ہو گیا۔ وہ ایک سوکھے کھجور کے پیڑ کے نیچے تھی اور یہاں پر انہوں نے ایک لڑکے کو جنم دیا۔ جب انہوں نے اپنے خوبصورت بچے کو دیکھا تو انہیں تکلیف ہوئی کہ وہ اسے اس دنیا میں لے کے آئیں بنا باپ کے۔ انہوں نے پھر کہا کاش کہ میں مر گئی ہوتی اس سے پہلے کہ یہ ہوتا اور میں ایک دم غائب ہو گئی ہوتی۔ تبھی انہوں نے ایک آواز سنی۔ اس آواز نے کہا پریشان نہ ہو، اس پیڑ کے تنے کو ہلاؤ جس سے پکے ہوئے کھجور گریں گے، تو کھاؤ اور پیو اور اس طاقت کو واپس پالو جسے تم کھو چکی ہو، اور خوش ہو جاؤ کیونکہ جو تم دیکھ رہی ہو یہ اللہ کی قدرت سے ہے جس نے اس سوکھے ہوئے پیڑ کو دوبارہ جان دی تھی تاکہ وہ تمہیں رزق عطا کر سکے۔ کچھ وقت کے لیے وہ اللہ کی طرف سے اس کرامات کو دیکھ کر اچھا محسوس کرنے لگی کیونکہ یہ ایک واضح نشانی تھی ان کی پاکیزگی کی۔ آج کا یہ پارٹ ہی ختم ہوتا ہے، انشاءاللہ اس کے آگے ہم جاری رکھیں گے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔